اب ہمارا حال یہ ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے، کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی، ارے میرے پاس تو نہیں ہے، اچھا اس کے پاس موبائل ہے، میرے پاس تو ایسا موبائل نہیں ہے، اچھی موٹر سائیکل دیکھی پھر پریشان ہو گئے، کسی نے گھر بلا لیا، اس کا گھر دیکھا پھر پریشان، اچھا ایسا گھر، اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں۔ السلام علیکم۔ تو آج ہم جانیں گے کہ مولانا عبدالحبیب اتاری نے اس بیان میں کیا کہا ہے، اور جو کہ ہے اللہ سے شکر نہ کرنے کا نتیجہ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا نتیجہ، دونوں ہم کرتے ہیں تو ہمیں کیا کیا فائدے ملتے ہیں، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں، وہ حساب سے ہم آگے کا بیان سنتے ہیں مولانا عبدالحبیب اتاری کے زبانی۔ اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ ہم لوگوں کو جیسے دنیا میں کتنی بھی چیز ملے، دنیا کی ہر نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت ملے، لیکن ہمیں اور زیادہ کی امید ہوتی ہے۔ تو اس بیان میں وہی بتایا گیا ہے کہ ہمیں جتنا بھی اللہ روزی دے، برکت دے، لیکن ہمیں اور زیادہ کی آس ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ اس بیان میں مولانا عبدالحبیب اتاری نے کیا کہا ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے، کسی کے اچھے کپڑے دیکھ لیے، ہم کہیں یار میرے پاس تو نہیں ہے، کسی کی اچھی گھڑی دیکھ لی، ارے میرے پاس تو نہیں ہے، اچھا اس کے پاس موبائل ہے، میرے پاس تو صحیح ایسا بات ہے۔ موبائل نہیں ہے، اچھی موٹر سائیکل دیکھی پھر پریشان ہو گئے، کسی نے گھر بلا لیا، اس کا گھر دیکھا پریشان ہو گئے۔ پھر پریشان، اچھا ایسا گھر، اتنا بڑا گھر، اتنی گاڑیاں، گھر میں ایئر کنڈیشن لگا ہوا۔ ہم دنیا والوں کی نعمتیں دیکھتے ہیں اور خود آ کر پریشان ہو جاتے ہیں، ڈی مورلائز ہو جاتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسے زندگی نہیں گزرنی۔ اگر آپ اپنے سے زیادہ نعمتوں والوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے رہیں گے تو ہر سیر کا سوا سیر موجود ہے، کہاں تک جائے گا یہ معاملہ؟ ہمارے پاس جو ہے ہم اس پر بھی خوش نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو ایک فرضی ایک سمجھے سچویشن سمجھاتا ہوں، بہت ساروں کی انشاءاللہ امید ہے تسلی ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص تھا، چلیں قاری صاحب کو مثال کے طور پہ پیش کرتے ہیں۔ ایک قاری صاحب تھے، وہ روزانہ مدرسے پیدل جاتے تھے، 1 گھنٹہ لگتا تھا مدرسے پیدل جاتے جاتے، اور بڑی گرمی لگتی تھی، پسینہ نکلتا تھا، کہتے اللہ کرے تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں، سائیکل مل سب کی یہی جائے۔ سوچ ہوتی ہے۔ پیسے جمع کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے جمع کیے، سائیکل لی۔ جیسے ہی سائیکل لی، اب اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سائیکل پہ مدرسے جانے لگے۔ جو 1 گھنٹے کا سفر تھا وہ 25 منٹ میں ہونے کم لگ ہو گیا۔ سفر بڑے کم ہو خوش، گیا۔ دوستوں نے کہا بھائی سائیکل لی ہے، کوئی دعوت تو صحیح ہونی بات چاہیے، ہے۔ کہ چلیں چائے پیتے ہیں، چائے پلایا دوستوں۔ اب تھوڑے عرصے کے بعد جب سائیکل چلاتے چلاتے جا رہے تھے تو سائیکل رکی سگنل پر، تو برابر میں ایک بندہ موٹر سائیکل پر آیا، کہا یار سواری تو یہ ہے، میری تو پنیچر سائیکل ہے، روز پینڈل مار مار کے تھک جاتا ہوں، یہ تو صرف ایک کک مارتا ہے، سپیڈ دیتا ہے آگے بڑا زبردست۔ اب موٹر سائیکل لینی ہے، اپنی سائیکل بری لگنے لگ گئی۔ بیکار ہے سائیکل۔ وہ سائیکل جو دعاؤں سے حاصل کی، بڑی منتوں سے حاصل کی، اب وہ بری لگنے لگی۔ اب کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل۔ اب کمیٹی ڈالی، سب کا یہی حال ہے۔ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، کچھ ادھار بھی لیے، گھر کی کوئی چیز بھی بیچی، اور آخر کار موٹر سائیکل لے لی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل لی، بہت خوش، بچوں کو بھی بٹھایا، گھمانا پھرانا شروع۔ دوستوں نے کہا بھائی موٹر سائیکل مل گئی، مٹھائی تو کھلاؤ۔ ہاں ہاں مٹھائی بھی کھلاؤں گا۔ روز موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، بہت مزے۔ تھوڑے دنوں بعد بارش پڑ رہی تھی، موٹر سائیکل رکی جناب سگنل پر، برابر میں آ کے رکی ایک گاڑی۔ کہا یار یہ کیسی گاڑی کی سواری ہے، روز کپڑے گندے ہو رہے ہیں، بارش میں بھیگتا ہوا جا رہا ہوں، یہ دیکھو گاڑی والے کتنے مزے میں ہیں، اصل سواری تو گاڑی ہے۔ جیسے ہی یہ دیکھا موٹر سائیکل بری لگنے لگ گئی، حالانکہ یہ اپنی موٹر سائیکل جو دعاؤں سے لی، پیسے جمع کر کر کے لی، ارمانوں سے۔ اب لینی ہے گاڑی۔ اب بیوی سے بھائی لڑائی ہو رہی ہے، ماں باپ سے ریکویسٹ ہو رہی ہے، زیور بیچے جا رہے ہیں، قرضہ لیا جا رہا ہے، کسی طرح ایک چھوٹی موٹی گاڑی لے لی۔ اب جب گاڑی لی پھر تو پورے محلے میں شور مچ گیا، قاری صاحب نے گاڑی لے لی۔ اچھا جناب گاڑی لے لی، اب گاڑی بیچارے کے پاس تھوڑے پیسے تھے، ایف ایکس لی ہوگی، مہران لی ہوگی، وہ گاڑی میں جب نکلا تو پورے محلے نے بھائی خوشیاں منائی، وہ بھی بڑے خوش، دعوت بھی کی، تھوڑے عرصے تک تو بہت مزہ آیا۔ اب جب مہران سگنل پر رکی تو برابر میں آ کے جو نا ٹویوٹا کرولا آ کے رکی، ایئر کنڈیشن والی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں تو شیشے ہینڈل سے بند کرتا ہوں، یہ تو بٹن دبا کر شیشہ اوپر کر رہا ہے، میں گرمی میں جا رہا ہوں، یہ اے سی میں جا رہا ہے، یہ بیکار گاڑی ہے، گاڑی تو وہ ہونی چاہیے۔ سمجھ آ رہا ہے واٹ آئی وانٹ ٹو سے؟ دوسروں کی نعمت دیکھ کر اپنی نعمت بری لگنے ایسے ہی لگی۔ ہوتا ہے۔
مجھے بتاؤ خوشی کب مناؤ گے؟ جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر انجوائے کب کرو گے؟ نہ گھر اچھا لگ رہا ہے، نہ فرنیچر اچھا لگ رہا ہے، نہ سواری اچھی لگ رہی ہے، نہ بچے اچھے لگ رہے ہیں، ہر چیز بری لگ رہی ہے کیونکہ دوسروں کی دیکھ کر آ گیا ہوں۔ اب میں آپ کو زندگی آسان کرنے کا، آپ اگر ٹویوٹا کرولا لے لیں گے نا، تھوڑے دنوں بعد لینڈ کروزر کھڑی ہوگی برابر میں۔ لینڈ کروزر لوگے تو آج پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنے جہاز ہیں، کدھر تک بھاگو گے؟ کون سی ریس میں پڑ گئے؟ یہ ریس ہی غلط ہے۔ ہاں ریس میں بتاتا ہوں کون سی کرنی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر زندگی پرسکون گزارنی ہے، بلکہ ایک حدیث کا خلاصہ بھی یہ ہے کہ نعمتوں میں اپنے سے پیچھے والوں کو دیکھو اور نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو۔ یار کبھی لینڈ کروزر قریب سے گزری تو دل بیٹھ گیا میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تہجد گزرا تو دل میں خیال کیوں نہیں آیا کہ یار یہ روز تہجد پڑھتا ہے میں نہیں پڑھتا؟ ایسا خیال نہیں آیا۔ میری عمر کا ہی بندہ ہے، عالم دین بن گیا اور مجھے علم، میں عالم دین نہیں بن سکا، یہ تو آگے نکل گیا مجھ سے۔ یہ کمپٹیشن کیوں نہیں ہوتا؟ ارے نیکیوں میں کمپٹیشن کرنا ہے اور ہم دنیا میں کمپٹیشن میں پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو کبھی زندگی میں آپ کے پاس جو کچھ ہے اس پر خوشیاں منانی ہے نا، آپ یقین کریں ایک بار کسی ہاسپٹل کا چکر لگائیں۔ میں بھی 2 دن پہلے کراچی کے بڑے ہاسپٹل میں گیا تو کسی اور مریض کو دیکھنے تھا، وہاں اور کوئی اسلامی بھائی اور گھر والے مل گئے کہ ہمارے مریض کو دیکھیں۔ 40 سال کی عمر تھی اس نوجوان کی، ٹھیک ہے، جس کو مجھے دکھانے لے گئے اور بتایا اس کا جگر ختم ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کہتے جگر ٹرانسپلانٹ کرنا پڑے گا، 80 لاکھ روپے کا خرچہ انہوں نے مجھے بتایا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میرا جگر ٹھیک ہے، میں نے اس پر کب شکر ادا کیا یار۔ ہمیں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ جگر بھی خراب ہوتا ہے، ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم جو کھاتے وہ آسانی سے پاس آؤٹ کر دیتے۔ کبھی سوچا جس کا پیشاب بند ہو جائے؟ کبھی سوچا جس کو جناب کھانا پینا ہضم نہ ہوتا ہو؟ کبھی ڈائلیسس کے مریض سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ میرے خاندان میں ایک ڈائلیسس کے مریض تھے، وہ بتاتے تھے کہ یار آپ یہ جو جی بھر کے پانی پیتے ہو نا، آپ کو دیکھ کر ہمیں حسرت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پورے دن میں 300 ml کی پانی کی بوتل پینی ہے آپ نے؟ کہتے ایک ایک گھونٹ کر کے پانی پی رہا ہوں۔ ہمارے گردے کام کر رہے ہیں، ہم نے کب شکر ادا کیا؟ یقین کریں اگر آپ کو جو رب نے دیا ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے نا، اور اس پر انجوائے کرنا ہے، موج میں رہو، کیونکہ اللہ نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا۔ الحمدللہ۔ پرابلم یہ ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر ڈی مورلائز، اور اسی چکر میں انسان حرام کی طرف جاتا ہے کہ میں نے بھی وہ بننا ہے، میں نے بھی وہ لینا ہے، میں نے بھی وہ خریدنا ہے۔ ارے جو رب نے دیا اس پر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے تمہیں کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ خدا کی قسم دنیا کے خرب پتی ایک طرف، مجھے اور آپ کے رب نے جو ایمان عطا فرمایا اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ صحیح بات ہے۔ اللہ نے بن مانگے مسلمان بنایا نہیں بنایا؟ اچھا پھر صرف ایمان والا بنا دیتا اور حضرت عیسیٰ کا امتی بنا دیتا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں پیدا کر دیتا، مگر میرے رب نے کرم والا کرم یہ کیا کہ ایمان والا بھی بنایا اور اپنے آخری نبی علیہ السلام کا امتی بھی بنا دیا۔ میری خوش قسمتی میں تیرا امتی۔ خدا کی قسم ساری نعمتیں ایک طرف، یہ نعمت کیسی ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تمنا کرتے کہ مولا مجھے اپنے آخری نبی کا امتی بنا دے، اور مجھے اور آپ کو بن مانگے کون سا کورس کیا تھا امتی بننے کے لیے؟ کون سا ٹیسٹ پاس کیا میں نے اور آپ نے؟ بن مانگے دیا اور اتنا دیا۔ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، آنکھیں سلامت، ہاتھ سلامت، پیر سلامت، زبان سلامت، ارے دل سلامت۔ جاؤ تو صحیح دیکھو لوگ کتنی بڑی بڑی پریشانیوں میں ہیں۔ آپ چھوٹے گھر میں رہتے ہیں، لوگ کرائے کے گھر میں ہیں۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لوگ جھونپڑی میں رہتے ہیں۔ آپ جھونپڑی میں رہتے ہیں، لوگ روڈوں پر سوتے ہیں۔ آپ روڈ پر سوتے ہیں، لوگ اس وقت جیلوں میں گرفتار ہیں، آپ آزاد ہیں۔ ہر بندے سے زیادہ مشکل میں لوگ موجود ہیں۔ میں آپ سب کو یہ دعویٰ کر رہا ہوں، چیلنج دیتا ہوں، جیسے آپ لائف گزار رہے ہیں، کروڑوں لوگ اس لائف گزارنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ شکوے، شکایات، ڈی مورلائز، آلویز انسان نے سر پر طاری کر دیا، میں پیچھے رہ گیا، میں قرآن کی تعلیم کرتے کرتے کب آگے بڑھوں گا، میں دیندار بن گیا، میں پیچھے رہ گیا۔ ارے یہ تعلیمات نہیں ہے اسلام کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اگر اللہ نے دنیا میں تھوڑا دیا راضی رہو، سنو حدیث پاک، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے جو اللہ کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جائے اللہ بھی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یقین کرو یہ سودا مہنگا نہیں ہے،
دنیا میں تھوڑا ملے اور رب میرے ٹوٹے پھوٹے اعمال پر راضی ہو کر مجھے جنت میں داخل کر دے، یہ سودا مہنگا نہیں۔ دنیا میں بہت ملے اور قیامت کے دن بہت سارا عمل مانگ لیا تو کیسے جواب دوں گا؟ کیا ہوگا؟ زیادہ جس کو ملا اس کو ڈرنا چاہیے، وہ کدھر سے لائے گا اعمال؟ اگر غربت ہے، تھوڑا ہے، اور بندہ اللہ کے اس دیے پر راضی رہنا شرط ہے۔ مسئلہ راضی بھی تو نہیں رہتے نا، تھوڑا بھی ہے، شکوے بھی ہیں، راضی رہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں اور خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ حضرت ابو الحسن علی بن احمد بن حسین یزدی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ابو سعید سمعانی فرماتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عالم، فاضل، اچھی سیرت کے مالک، خوددار اور سخی تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے، حسن اخلاق کے پیکر، ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملنے والے اور عاجزی کرنے والے تھے، قناعت اور دوسروں سے بے نیازی کا عالم یہ تھا۔ ذرا سنیے گا کہ آپ اور آپ کے بھائی کے پاس صرف ایک امامہ اور ایک قمیص تھی۔ اب ایک بھائی امامہ اور قمیص پہن کر باہر جاتے تو دوسرے بھائی گھر میں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، کیونکہ باری باری وہ یہ لباس بدلتے تھے۔ ہے کوئی ہمارے پاس ایسا کہ جس کے پاس ایک امامہ اور ایک ہی قمیص ہو، پہن کر آیا، اب جب تک وہ دھلے گی نہیں دوبارہ چینج نہیں ہوگا؟ اتنا شکوہ، ایسی، اس کے باوجود کسی سے مانگتے نہیں تھے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خودداری ایک خوبی ہے، اگر اس میں فائدے کتنے ہیں۔ خودداری ہمیں سوال کرنے سے بچاتی ہے، خودداری ہماری عزت بڑھاتی ہے، خودداری دوسروں کی محتاجی سے بچاتی ہے، خودداری ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، خودداری بھیک جیسی عادت پڑھنے سے بچاتی ہے۔ نیز سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ خودداری مخلوق سے ہٹا کر خالق کی ذات میں مشغول کر دیتی ہے۔ فوکس ہی ایک ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے مانگنا ہے، اسی سے عرض کرنا ہے۔ بلکہ اللہ اکبر، اللہ سے بھی کیا مانگنا ہے، یہ بڑی کمال کی بات آج آپ کو میں سناتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ سے بھی کیا مانگنا ہے، یہ سمجھنا ہے۔ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خدمت میں ایک شخص نے آپ کو 40 دینار پیش کیے، کہا کہ یہ لیجیے اور اپنی ضروریات پوری کر لیجیے۔ آپ رونے لگی، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہتی ہیں، اللہ جانتا ہے میں اس سے بھی دنیا مانگنے میں شرماتی ہوں، حالانکہ وہی اس کا مالک ہے، پھر اس شخص سے کیسے رقم لے لوں جو دنیا کا مالک بھی نہیں ہے۔ میں تو دنیا کے مالک سے بھی دنیا نہیں مانگتی ہوں، اس سے بھی آخرت کا سوال کرتی ہوں، تو دنیا والوں سے دنیا کیسے لے لوں؟ اللہ اکبر، یعنی یہ بھی سکھایا بزرگوں نے کہ رب سے صرف دنیا مانگتے رہنا۔ اے اللہ نوکری بڑھ جائے، پیسے بڑھ جائیں، کاروبار میں ترقی ہو جائے، ٹھیک ہے دنیا مانگ سکتے ہیں، مگر مزہ یہ ہے کہ رب سے آخرت کی بہتری کا سوال زیادہ ہو۔ آپ نبی پاک کی دعائیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی دنیا کا کوئی سوال کیا اس کے ساتھ آخرت کی بات کی اور وہ زیادہ کی۔ بڑی مشہور دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، آگے کیا ہے؟ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آگے کیا ہے؟ وقنا عذاب النار۔ دنیا ایک بار، اللہ دنیا کی بہتری، دنیا کی آسانی عطا فرما، آخرت کی بھی بہتری عطا فرما، عذاب قبر سے بچا۔ سرکار دو عالم اپنے بچوں کے لیے جب دعا مانگتے، ہم بھی مانگتے ہیں اللہ بچوں کی خیر فرما، بال بچوں میں محبت عطا فرما، مگر لک ایٹ دا وے، دیکھیے نبی پاک کا طریقہ کیا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ میرے بچوں میں، میری آل اولاد میں محبت اور پیار عطا فرما، انہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بات تو پوری ہو گئی یہاں پر، نہیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ کتنی پیاری تربیت ہے کہ اللہ سے مانگنا کیا ہے، دنیا والوں سے نہیں مانگنا، مگر رب سے بھی صرف دنیا نہیں، اس کی رضا مانگنی ہے۔ ارے وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، میرے ماں باپ سے میں نے مانگا تھوڑی تھا کہ کھانا کھلاؤ، میں پیدا ہوا تو مانگا تھوڑی کہ کپڑے دینا، انہیں معلوم تھا مجھے کیا چاہیے، وہ دیتے رہے، میں بڑا ہوتا رہا۔ ارے جس نے بنایا ہے، جو خالق کائنات ہے، اسے معلوم ہے مجھے کیا چاہیے، میں اسی پر چھوڑ دوں نا کہ میرے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے۔ سبحان اللہ، جس دن آپ نے اور میں نے یہ ذہن بنا لیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دل سے یہ کہیں، دیکھیں دو طریقے ہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے اللہ سے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں۔ یہ الفاظ نہیں ہوتے مگر انداز یہی تو ہوتا ہے،
اللہ بیماری دور کر دے, کاروبار میں برکت ہو جائے, مدرسے میں گریڈ بڑھ جائے, فلاں فائدہ ہو جائے, مسئلہ وہاں رشتہ رکا ہوا ہے وہ ہو جائے. یعنی جو جو میری خواہشات ہیں اللہ وہ دے دے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی ہوں. پتہ ہے اللہ والے کیا کہتے تھے؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں اس میں بے شک اگر مشکل میرے لیے تیرے نزدیک اچھی, میں مشکل میں بھی راضی. تیرے نزدیک میرے لیے بیماری اچھی, میں بیماری میں بھی راضی. اے اللہ جس میں تو راضی اس میں میں راضی. جس دن آپ کا یہ ذہن بن گیا, آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ تمنا کی, آپ دیکھو پھر اللہ کریم کی طرف سے کیسے عطائیں برستی ہیں. سبحان اللہ. یہ بات ہے کہ بندہ سبمشن کرے اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا مجھے اس حال میں مت رکھ جس میں میں راضی, اے مولا مجھے اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے. ہاں یہ اللہ والوں کی بات ہے, سمجھ تھوڑی دیر سے آئے گی. میں جے سونا میرے دکھ وچ راضی, جے سونا میرے دکھ وچ راضی, میں سخنوں چلے پاواں. پھر مجھے اس سکھ کو کیا کرنا ہے اگر میرا رب اس میں راضی ہے. ہوا تھا نا حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا, آئے تھے فرشتے کہ حضور ہمیں بتائیں, ہم ہوا چلاتے ہیں, ہم موارث چلاتے ہیں, آگ بجھا دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں, میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب کارساز ہے. جب آپ کو بالکل آگ میں ڈالا جانے لگا تو پھر کیا ہوا, جبریل امین آئے کہ حضور آپ ہم سے تو مدد نہیں مانگ رہے, اللہ سے تو مانگ لیں. پھر کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے نا, اگر اسے بچانا ہوگا تو بچا لے گا, اور اگر اس بات پر وہ راضی ہے کہ میں جل جاؤں تو میں جلنے کے لیے تیار ہوں. پھر کیا ہوا, وہ آگ کو ڈائریکٹ اللہ نے حکم دیا, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر. جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ آگ کو بھی باغ بنا دیتا ہے. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, فرق یہی تو ہے ہمارا ایمان وہ نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی, ایمان وہ چاہیے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, خودداری اپنانی ہے. اب آخر میں اس شخصیت کا واقعہ سن لو جن سے ہم سب بڑا پیار کرتے ہیں, بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, حاضر ہوا, مرید تھا, مٹھائی کا تحفہ پیش کیا, سلام کیا اور مٹھائی کا تحفہ پیش کیا. آج حضرت فرمایا بتاؤ کچھ اور ضرورت کا؟ نہیں, بس حضور آپ کے دیدار کے لیے آیا. آپ نے وہ مٹھائی کا ڈبہ گھر میں بھجوا دیا, اور کسی چیز کی حاجت کا نہیں ہو. تھوڑی دیر گزر گئی, کہتا حضور ایک تعویذ چاہیے. آپ نے تعویذ لکھ کر دیا اور اپنے بچے جو خادم تھا گھر سے جا کے وہ مٹھائی کا ڈبہ لے آؤ. اور ڈبہ واپس آیا, تعویذ بھی دیا, مٹھائی کا ڈبہ بھی دیا, اور فرمایا ہمارے یہاں تعویذ بکتا نہیں ہے. مٹھائی دے کر تعویذ لینے آئے ہو تو پھر مٹھائی لے لو اور تعویذ بھی لے لو. کیسی خودداری ہے. اور آج مجھے اور آپ کو کوئی بیان پر بلائے, تلاوت پر بلائے, کسی تقریب میں بلائے اور تحفہ نہ دے تو اپنے دل کی کیفیت چیک کریں. یار بڑے کنجوس لوگ ہیں, علماء کی خدمت ہی نہیں کرتے, بلاتے ہی نہیں ہیں. غور کریں پھر مقصد کیا تھا آپ کا. بیان کرنا, نعت پڑھنا, تلاوت کرنا, یہ کس لیے گئے تھے؟ قرآن پڑھنا اس لیے گئے تھے کہ دنیا کی کوئی چیز ملے؟ نہیں, اللہ کی رضا کے لیے. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو اور دعوت اسلامی کے خوبصورت اس ماحول کو, جس نے ہماری دعوت اسلامی کے مبلغین کی تربیت فرمائی کہ جناب بیان کرنا ہے, تلاوت کرنی ہے, قرآن خوانی کرنی ہے, نعت پڑھنی ہے, تو کوئی آپ نے لفافہ یا کوئی ڈیمانڈ نہیں کرنی ہے, اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں وہ مبلغین, وہ علماء, وہ نعت خواں, وہ اسلامی بھائی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں, اللہ انہیں عروج عطا فرماتا ہے, لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور بڑھ جاتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم دین کے داعی ہیں, ہمارا کام لوگوں کو دین کے قریب لانا ہے. عام لوگوں سے زیادہ خودداری ہمارے اندر ہونی چاہیے تاکہ لوگ دین کے قریب آئیں. اگر دیندار ہی خوددار نہیں ہوگا تو لوگ تو ویسے بھی دین سے دور ہیں, پھر کون دین کے قریب آئے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اپنے اندر خودداری کا جذبہ بیدار کریں, اپنی زندگی کا یہ اصول بنا لیں کہ میں نے کسی سے سوال نہیں کرنا. انشاءاللہ اگر کوئی مشکل پڑی تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکاؤں گا, اور جب میرا توکل اور میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میرا رب ضرور غیب سے میری مدد فرمائے گا. اور اس نے وعدہ فرمایا ہے قرآن میں, یہ آیت کئی بار آپ نے تلاوت کی ہوگی, آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگی, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. ہاں, اس کے لیے نجات کا راستہ نکالے گا, اس کو راستہ ملے گا.
پھر آگے کیا فرمایا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ وہاں سے روزی دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا. اب آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ معاملہ حل کیسے ہو گیا. اور آگے خوبصورت اعلان کیا ہے؟ سبحان اللہ، وَمَن سبحان اللہ، يَتَوَكَّلْ عَلَى صحیح بات ہے. اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. بس یہ آج پیغام لے جاؤ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. انت الکافی، ہاں اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اللہ شافی ہے. مجھے کسی اور کی ضرورت کیوں ہے؟ جس دن آپ نے یہ خودداری اپنے اندر پیدا کر لی، مضبوط کر لی، اور یہ ذہن میں بنا لیا کہ اللہ اس حال میں رکھ جس میں تو راضی ہے، پھر دیکھیں غیب کے خزانوں سے کیسے عطائیں ہوتی ہیں. تو پھر دیکھا آپ نے مولانا عبدالحبیب عطاری نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے شکر کرنے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تو آپ بھی کوشش کرتے رہیں انشاءاللہ کہ ہر چیز میں اللہ کا شکر ادا کریں. اسی طرح سے اپنی دعاؤں میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور دین کے کاموں میں حصہ لیتے رہیں. اسی طرح سے سبھی کی مدد کریں، لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، اپنے گھر کی، بچوں کی، سبھی کی خواہشات پورا کریں اور تمام امت محمدیہ کے لیے دعا کرتے رہیں. انشاءاللہ عزوجل آگے بھی ہم کوئی اور بیان کے ساتھ آپ سے ملیں گے. اب کے لیے بس اتنا ہی. ٹھیک ہے، چلیے اللہ حافظ.